بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، دس از خالد رضوی۔ ایک جڑاں والا کا سانحہ جو 16 اگست کو پیش آیا ہے، یہ ایک دل ہلانے والا سانحہ ہے جس میں مسیحی بستی کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے اور اس پہ الزام یہ ہے کہ قرآن کی بے حرمتی یعنی بلاسفیمی کی گئی ہے۔ قرآن کے چند اوراق کسی گھر کے سامنے سے ملے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر کچھ اس طرح سلسلہ شروع ہوا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد مسجد سے اعلان ہوتا ہے اور علماء حضرات جو ہیں تحریک لبیک پاکستان خاص طور پر اور ان کے ساتھ مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہجوم جو ہے وہ بعد میں اس بستی کے اوپر جا کے دھاوا بول دیتا ہے، مسیحی بستی کے اوپر، اور جہاں تقریباً اور جگہ جگہ جو ہے وہ ان کے گھر اور چرچز نذر آتش کر دیے جاتے ہیں۔ تقریباً 40 گھر نذر آتش کیے گئے ہیں اور 4 چرچز یعنی گرجا گھر، اور اس پہ یورپین یونین ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ان سب نے کنسرن شو کیا اس کے اوپر ایکشن لینے کے لیے۔ ہیومن رائٹس، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس نے، پھر دنیا کے جو مسیحی برادری کے جتنے بھی لوگ ہیں، بشپ ہیں، جو ان سب کا کنسرن آیا اس کے اوپر۔ اب بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ 76 سال ہو گئے، یعنی ابھی 14 اگست منایا، ان مسیحی برادری کے لوگوں نے بھی منایا، اور اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ 76 سال میں جو بلیڈنگ ہوئی ہے ہمارے ان مسلمانوں کی، جو درندہ صفت مسلمان تھے، اور اس میں انہوں نے یہ اس طرح کا جو اقدام کیا۔ تقریباً اس مسیحی آبادی میں 11 بلاسفیمی کیسز پہلے بھی نوٹ کیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چند اوراق کے اوپر بجائے اس کے کہ قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا، یہ اس کو خود کورٹ پروسیسنگ ہوتی ہے اس کی، جو ایک سیویلائز کنٹری میں ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ مائنورٹیز جو ہیں 1947 کے بعد جو 22% ہوا کرتے تھے، اب 2 سے 3% رہ گئے۔ تو یہ جو مائنورٹیز کی شکل میں دنیا بھر میں مسلمان بھی رہتے ہیں، اور ان کے لیے بھی مساجد ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، یو کے ہو، تو ان کے ساتھ یعنی اب ان کو کتنی مشکل میں ڈالا جاتا ہے، ایون ہندوستان میں جو مسلمان ہیں۔ تو ان سارے واقعات کا ان پہ کیا اثر ہے گا، کیا جواب دیا جائے گا، یعنی انتہائی شرمندگی کی بات ہے۔ اور اس کے اوپر میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں افتخار عارف کا، رحمت سید لولاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل ایمان، امت سید لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف آتا ہے۔ یعنی جارج برنارڈ شاہ جس نے جینین اسلام بک لکھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن بٹ مسلم از دا ورسٹ نیشن، اور اسی طرح کے لوگوں کو دیکھ کے اس نے کہا ہے۔ حالانکہ وہ کہتا ہے کہ ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ہی واز دا سیویئر آف ہیومینٹی۔ اب ہم جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے، ہو کیوں رہا ہے۔ تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے کی طرف ہم جاتے ہیں۔ 1860 میں بلاسفیمی لا برٹش رول کے اندر، جو کالونیل جو رول تھا اس کے اندر یہ لا پاس کیا گیا ہے، جو کہ یقیناً ہندو اور مسلمان کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے تھا۔ تو ان کا یہ پرانا، ان کا فارمولا ڈیوائیڈ اینڈ رول کا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو منافرت بڑھ گئی ہندو اور مسلمان میں، اور 2 نیشن تھیوری نے مزید فاصلے بڑھا دیے، اور نفرت اتنی بڑھ گئی کہ جو ہزاروں سال سے رہ رہے تھے لوگ، وہ سب ایک دوسرے کو شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے، اور ملک جو ہے یعنی ایک ٹرانسفر آف پاور ہوا ہے برٹش رول سے اس طرف، جو کہ اسی دوران جو بگ مائگریشن ہسٹری کی ہوئی، اور ملینز آف لوگ قتل ہو گئے اس وقت بھی۔ حالانکہ جو آزادی ہم جسے کہتے ہیں، یہ ایک ٹرانسفر آف پاور تھا،
وہ برٹش رول سے ایک ہم ملٹری رول کی طرف گئے، جو اشتیاق احمد کی کتاب ہے گیریزن اسٹیٹ بن گیا یہ۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جس طرح کا جو فارمولا انہوں نے کالونی بنا کے اپنایا تھا وہی فارمولا یہاں چلتا رہا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ ایوب خان سے شروع ہو جائیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ضیاء الحق صاحب کو آ جائیں، تو انہوں نے بھی ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یہ سارے طریقے تھے، جس میں انہوں نے سپاہ صحابہ بنایا، لشکر جھنگوی بنایا، پھر لسانی بنیاد پہ بھی ایک MKM بنایا، تو سنی تحریک بنایا، تاکہ مین اسٹریم کے جو پارٹیز ہیں یا پارلیمنٹ ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے سب کچھ داؤ پیچ کھیلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح فیض حمید صاحب نے تحریک لبیک پاکستان بنایا، اور اس کی انتہا پسندی یہاں تک ہوئی کہ آپ دیکھیں کہ سری لنکا کا جو شخص بیچارہ جو تھا اس کو کس طرح سے ان لوگوں نے زود کوپ کر کے مارا، صرف ایک معمولی سی پرچی ہٹانے کے اوپر۔ ایک فیکٹری کا مینیجر تھا اور اس کے ساتھ کیا کیا، مشل کے ساتھ کیا ہوا۔ یعنی یہ ایک درد بھری کہانی ہے جو اس ملک میں جب سے چل رہی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس پہ کہ یہ جو ہے اسی نفرت کی بنیاد کے اوپر، یعنی اس کے روٹ کاز کیا، ہم اس پہ جاتے ہیں کہ ہندوستان میں تو آئین بن گیا کہ مودی جو ہے پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ کمیونل ہیٹ کی بنیاد کے اوپر وہ بھی میجورٹی لیتے رہتے ہیں، لیکن ان کی نکیل جو ڈالی ہوئی ہے وہی مہاتما گاندھی اور نہرو کے کانسٹیٹیوشن نے آئین پہ چلنے سے، جس کی وجہ کر وہ رکے ہوئے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جو ہے جب ڈیوائیڈ ہوا تھا اس وقت 9% تھے، اب 14% ہے، جبکہ یہاں جو ہے مائنورٹیز 22% تھے اور آج 2-3% ہیں۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے بھی دیکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا ہارش بلیسفیمی لا جو ہے ضیاء الحق کے دور میں بنایا گیا ہے کہ مزید اس میں کلازز ایڈ کیے گئے، اور پھر اس کے بعد یہ اس حد تک اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کے پر بلیسفیمی لا لگاتے۔ آخر انڈونیشیا میں، ترکی میں، ایون سعودی عربیہ میں، وہاں کیوں یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ عاشق رسول کا جو ایک اپنے آپ کو عاشق رسول، تو اصل وہی ہے جو پیروی رسول کرے۔ تو صرف سارے عاشق رسول کیا پاکستان میں ہے، اور وہ اس طرح کا عشق، اس طرح کی محبت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، اور ہم جس خدا کی بات کرتے ہیں سورہ فاتحہ وہ رب العالمین ہے۔ یہ سارا کنبہ جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے عبادت گاہوں کا تحفظ دینے کو کہا گیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث رسول ہے کہ اس مسلمانوں کے معاشرے میں اگر کسی غیر مسلم کو بھی اگر ناحق قتل کیا گیا تو اس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ ہم اس رسول کے پیروکار ہیں جو کہ ایک معمولی سے چڑیا جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھی، اس کے مر جانے پہ وہ عیادت کرنے جاتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن یہ کیسے قانونی مسلمان ہیں جو درندہ صفت ہیں، جو سافلین کے زمرے میں آتے ہیں، جو مطلب گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، گرجا گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، انسانوں کو مار رہے ہیں؟ تو ہمیں اسلام ایک امن و سلامتی کا مذہب ہے، اسلام ہمیں امن سکھاتا ہے، لیکن ہم بجائے اس کے کہ اس کا طریقہ کار یا اس کا حل کیا ہونا چاہیے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو ہے اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، اگر کوئی گستاخ ہوتا ہے، گستاخ رسول کا اس طرح کا کوئی واقعہ ہے، سب سے پہلے تو ہمیں دعوت کے ذریعے ہمیں اسے سمجھانا چاہیے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا۔ اگر یہی طریقہ ہوتا تو 18 سال کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ احد میں کتنے صحابہ بھی شہید ہوئے اور وہ مخالف تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کے لیے بھی اپنا ہاتھ کھلا رکھا۔ 18 سال کے بعد
وہ روم اور قیصر و کسریٰ کو انہوں نے فتح کیا، اور پھر اس کے بعد ان کو سیف اللہ کا خطاب ملا۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ ہمیں چاہیے نمبر ایک کہ دعوت اور قانون کے مطابق ہمیں اس پہ ری ایکشن دکھانا چاہیے، ہمیں کورٹ میں جانا چاہیے بجائے اس کے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ نمبر دو یہ ہے کہ آئین کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ جو ہمارے ملک میں جب سے بنگلہ دیش الگ ہوا، حمود الرحمن کمیشن بنا، اور اس کی وجہ بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ آرمی کو اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے، سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اب وہ جو جمہوریت ہے، جو پارلیمنٹ ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے چھوٹی چھوٹی پارٹیاں وہ بناتے ہیں جو کہ لسانی بنیاد پہ ہوتی ہے، جو کہنا چاہیے کہ مذہبی بنیاد پہ، اور ان منافرت کی بنیاد پہ، کیونکہ نفرت ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت ٹیمپٹیشن ہے۔ جیسے مولانا آزاد یہ کہتے ہیں نفرت کی بنیاد کے اوپر ہم ہندوؤں کی نفرت کی بنیاد پہ ہم اکٹھا تو کر لیتے ہیں لوگوں کو، لیکن اسلام کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو یونائٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے۔ تو یہی حال ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت پہ عمل کریں، اس کی پیروی کریں، وہی اصل چیز ہے۔ وہی ہمیں، جب تک کہ اتباع رسول نہیں ہوگا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول نہیں ہوگا، تو ہم جو ہے آخرت میں اللہ ہمیں اس شرمندگی سے بچائے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے سامنے ہم جب حاضر ہوں گے، اور ہم نے کس طرح انسانیت کو ہم سے انسانیت کس طرح تنگ ہوئی ہے، یہ پیغام ان تک نہ پہنچے۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔